السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چلتے چلتے آپ سے کچھ دو چار باتیں کر لیتے ہیں تھوڑی سی، اور اس کا تعلق بعض اعتراضات سے ہے جو اسپیشلی کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ قرآن کریم میں جب حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں، تو وہ کچھ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ آیت کے بعد یہ آیت کیوں آ گئی، اس آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے۔ اب واقعہ چل رہا تھا تسلسل کے ساتھ، سو بیچ میں یہ آیات کیوں آ گئی، واقعے کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ کہیں کہیں انہیں قرآن کریم میں وہ کہتے ہیں کہ بار بار ایک ہی آیت کا آ جانا تو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح اور ایسی آیات ہیں جو تکرار کے ساتھ آتی ہیں۔ تو پھر وہ شبہات ڈالتے ہیں مسلمانوں کے سینوں میں، اور ہمارے پاس لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک دو موٹی سی باتیں آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کوئی جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، جیوگرافی کی، اٹس ناٹ اے بک آف جیوگرافی۔ نہ ہی قرآن کریم جو ہے اس نے ارض پر بحث کی ہے کہ کون سی زمین میں کون سا ملک تھا، کیا صوبے تھے، کون سا سال تھا۔ یہ قرآن کا مضمون ہی نہیں۔ نہ قرآن کوئی بک آف ہسٹری ہے کہ تاریخ کی کتاب ہو کہ اس میں تاریخ بتائی جائے کہ فلاں سن میں، فلاں مہینے میں، فلاں دن یہ معاملہ ہوا، ایسا بھی نہیں۔ قرآن کریم کا مقصد ہے ہدایت، اور اس سے ہدایت وہی لیتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے وہ آیت ہے، یعنی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لاتا ہے یا ایمان لانے کا متلاشی ہے، ڈھونڈ رہا ہے ہدایت کے راستے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا تو ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ لیکن وہ لوگ جن کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، وہ قرآن کریم کی آیات میں بھی انہی مسائل کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں۔ اچھا، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اپنی مذہبی کتابیں جو بھی ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ کہانیاں ہیں، وہ قصے کہانیاں ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ تمام کتابیں جو ہیں نا وہ قصے کہانیوں کے جیسی ہیں۔ تو اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر جگہ جو ہے ان کو اپنے مطلب کی چیز مل جائے، یا یودھیا میں یہ ہوا اور فلاں جگہ یہ ہوا، اور پھر وہ لنکا کو جلانے نکلا اور پھر اس کو بندر مل گیا، اور پھر بندر کیسے ملا، اور بندر میں اس میں کیا باتیں ہوئیں، اور لشکر ادھر ادھر تیار تھا۔ یہ اس طرح کی کہانیاں نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح اب آپ دیکھیں، تورات اٹھا کے دیکھیں آپ، تو تورات میں بھی بعض باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ تاریخی طور پر ذکر ہیں کہ فلاں بادشاہ کا زمانہ تھا اور فلاں ہوا۔ اب وہ اس کا اسلوب الگ ہے، قرآن کریم کا اسلوب بیان الگ ہے۔ قرآن جو ہے یاد رکھو کیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن میں نہ آپ کو قصے کہانیاں ملیں گی اس طرح کی جس طرح کی یہ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر علماء کی قبروں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جب ان کفار و مشرکین نے اس قسم کے اعتراضات اٹھائے تو پھر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے سورتوں کے درمیان ربط کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھئی اچھا، یہ سورہ فلق سے پہلے یہ سورہ کیوں رکھی اللہ نے، اس میں اور سورہ فلق میں کیا ہے، سورہ رحمان اور سورہ قمر میں کیا ہے ایسا ربط۔ اچھا، مکی سورہ کے درمیان کے سے پہلے مدنی سورہ کیوں ہے، اچھا مدنی سورہ کے بیچ میں مکی آیتیں کیوں ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات جو انہوں نے اٹھائے تو علماء نے پھر کتابیں لکھ کر انہیں جواب بھی دیا ہے، جس میں انہوں نے ربط بیان کیا ہے صورتوں کے درمیان کہ ان صورتوں میں کیا ربط ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آیتوں کے درمیان بھی ربط بیان کیا ہے، بین الآیات، کہ اس آیت کے بعد یہ آیت رکھی ہے تو اس میں آپس میں کیا ربط ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی خدمت ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے
کہ انہوں نے ان معترضین کو، اعتراض کرنے والوں کو، کرٹیسائز کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیے. اور یاد رکھو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہمارے ہاں آج کل لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ ڈر گئے ہیں کہ وہ ذرے سے اعتراض سے نا حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے ان کی. میرے پاس جو کمنٹ آتے ہیں نا مجھ سے، اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ذرا کسی نے اعتراض کیا تو بھیگی بلی بن کے بیٹھ گئے، بالکل ڈیفینسو موڈ پہ چلے گئے. اب کیا کریں؟ وہ اللہ کے بندو، تمہیں تو سب سے زیادہ جگرے والا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ جگرے والا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان سارے لوگوں نے تو اپنے دلوں میں بت جمع کر کے رکھے ہیں، اور اسلام نے سارے بت توڑ دیے اور کہا ایک خدا واحد کی عبادت ہوگی. بس سب معبودان باطلوں کو اٹھا کے پھینک دو، ایک اللہ کی عبادت ہوگی. تو جو ایک اللہ کی غلامی میں ہے، اس کے علاوہ ہر غلامی کی زنجیر کو توڑ کے بیٹھا ہے، اسے تو بڑا بہادر اور نڈر ہونا چاہیے. اور آپ بھیگی بلی بن جاتے ہو، ڈیفینسو ہو جاتے ہو کہ اب کیا جواب دیں ان کو، اب کیا جواب دیں. ارے ڈنکے کی چوٹ پر جواب دو. آپ کو کائے کا ڈر ہے؟ ڈرے تو یہ ڈرے نا کہ جو 50,000 لاکھوں کروڑوں خداؤں کے آگے جھکتے ہیں، خبر ہی کوئی نہیں کہ اس کے پاس جائیں گے تو کہیں دوسرا والا ناراض نہ ہو جائے. ایک کو چڑھاتے ہیں تو دوسرا کہیں ناراض نہ ہو جائے. ان کا تو یہ حال ہے نا. اچھا دوسری طرف یا وہ خدا کے بیٹا بنا کے بیٹھے ہیں، استغفر اللہ العظیم، وہ یوں شرک کر رہے ہیں. وہ یوں شرک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کو تو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، بعض انبیاء کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے. یا اپنے تئیں خود ہی کتابیں لکھ کے بیٹھے ہیں، جو عقل شریف میں آیا وہ کتاب لکھ لی اور پھر بڑے بن گئے اور پھر اس کی فالوئنگ شروع ہو گئی. تو اس طرح کے معاملے ہیں ان کی تو بیسس ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو کیا غم ہے؟ تو اس لیے اللہ کے بندوں، آپ کو تو سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے. یہی تو اسلام کا پیغام ہے نا، کہ دل سے مٹا دیا ہر خدا کو، بس کہا لا الہ الا اللہ، بس ایک خدا واحد ہے، بس اس کے سوا کسی کی گنجائش نہیں ہے. اور ہماری ہدایت کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، محمد مصطفیٰ کو. اس لیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یاد رکھو، قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں ایک بڑی موٹی سی بات سمجھا دیتے ہیں تمہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ نہ کوئی ہسٹری کی کتاب ہے، نہ کوئی جغرافی کی کتاب ہے، نہ کوئی سائنس کی کتاب ہے. گو کہ اس میں تمہیں تمام علوم مل جائیں گے. یہ بڑا کمال ہے نا، علوم تمہیں سارے مل جائیں گے اس میں. لیکن یہ ان علوم کے لیے لکھی گئی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہے ہدایت کے لیے. اس لیے اگر آپ لوگوں کو سائنس کی کوئی شے قرآن میں نظر آ جائے تو آپ اس کے اوپر یوں خوش ہونا شروع کر دیتے ہو کہ یار یہ دیکھو سائنس نے پروف کر دیا قرآن. نہیں، قرآن تو حق ہے پہلے دن سے. سائنس کو ابھی خبر ہوئی ہے. اندھیرے میں بیٹھا تھا، اس نے ایک بلب جلا لیا، اور وہ بلب قرآن میں 1400 سال سے بھی پہلے سے جل رہا ہے، لیکن خبر ہی کسی کو نہیں ہوئی. تو بہرحال آپ نے اپنا مورائل بھی ہائی رکھنا ہے، اپنے ذہن کی سطح کو بھی ہائی رکھنا ہے. ڈرنا نہیں ہے بھائی، گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن لینا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ٹینشن جو دیتا ہے نا اسے الٹی ٹینشن ہو جائے. یہ ایٹیٹیوڈ رکھو اپنا کہ ہم ان سے کیسے سوال کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں سے ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو اپنے تئیں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے. یہ بس لوگوں کو فلسفے میں الجھاتے رہتے ہیں کہ فلسفی کو بحث میں کچھ نہیں ملتا. یہ سب ان کی تھیوریز ہیں، آئیں بائیں شائیں تھیوریز ہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، بس دعوے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے. اور قرآن ایک دلیل ہے رب کائنات کی طرف سے. بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.